ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم گناہ کرتے ہیں یا گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ ہمیں تو ایکچولی پتہ تب چلتا ہے جب کوئی بہت میجر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا کوئی بہت ایکسیڈنٹل کوئی ایسی چیز بڑی ہیپننگ چیز ہمارے سامنے ہو جائے تو ہم شاکڈ ہوتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا غلطی ہو رہی ہے. سم ٹائم وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ یقین کریں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی جس سے تقریباً اپروکسیمیٹلی 25 علامتیں نکالی گئیں کہ جو گناہ کے نقصانات انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. یہ وہ نقصانات ہیں. جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو میں آپ کو کیا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں حیران ہو گیا کہ میرے خیال سے یہ سارے جو علامتیں ہیں یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوں گی. آپ سنیے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انسان جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے ریئیکشن یعنی کہ گناہ کے جو ریئیکشنز ہیں جو ریزلٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. نمبر پہلے علم سے محروم ہو جاتا ہے. نافع علم سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ انسان دنیاوی اور دینی دونوں علم اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. لوگ عموماً کہتے ہیں نا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. ذہن کمزور ہو جاتا ہے اس کا, وہ علم نہیں حاصل کر پاتا. سب سے پہلا سمٹم گناہوں کا یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا, دل پریشان رہتا ہے ہر وقت. اس کو سمجھ نہیں ہوتی, وجہ پوچھو پتہ نہیں, بس دل پریشان ہے, ٹینشن ہے, سٹریس ہے, معاملات مشکل ہو رہے ہیں. کچھ بھی کر رہا ہوں, سب کچھ ایفرٹ کر رہا ہوں, لیکن گھر کے معاملات صحیح نہیں چل رہے. سمجھ نہیں آ رہا کیوں نہیں صحیح چل رہے. بیوی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, ساس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, ماں کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, بھائی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. ساری چیزیں فائنینشلی چیزیں مشکلات بڑھتی جا رہی. بدن کی کمزوری, آپ کے اندر ویکنس, لاغر پن, سستی, کاہلی محسوس ہوگی اور نیکی سے محروم ہو جائیں گے. ہم نیکی کرنا چاہیں گے, ہمارا دل کرے گا. بہت سارے لوگ, بہت سارے بھائی آگے کہتے ہیں ہم 5 وقت نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں, ہم سے پڑھی نہیں جاتی, کیا کریں. یہ بھی گناہوں کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. مال دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ہر چیز اویلیبل ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, لیکن برکت ختم ہے. پہلے سے کتنا زیادہ کما رہے ہیں, پہلے سے کتنی زیادہ انکم ہو رہی ہے, لیکن مینیج نہیں چیزیں ہو رہی. دل کا تنگ ہو جاتا ہے, کنجوس ہو جاتا ہے انسان, بخیل ہو جاتا ہے, دل تنگ ہو جاتا ہے, کسی کو معاف ہی نہیں کرتا, کسی پہ خرچ ہی نہیں کرتا. دل کی تنگی ایک بہت بڑا وبال انسان کے اوپر آتا ہے. جب انسان گناہوں میں زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سمٹم ہے, اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور گناہوں کی کثرت کرنے اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے. کیونکہ نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے, اللہ توفیق چھین لیتا ہے اسے, اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے اور دلدل میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کے دربار میں بھی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بھی دربار میں اس کی ویلیو کوئی نہیں رہتی, لوگوں میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی, اور جانور بھی, اللہ تعالیٰ کے جانور بھی اس پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں. اور گناہوں کی نحوست اس کے چہرے پہ, یعنی کہ ہمارے چہرے, آپ دیکھیں کہ میں اس بات کو سوچ رہا تھا تو میں بڑا اس میں ہوا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے مطلب چہرے اترے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, رونق ختم ہوئی ہے. جوان ہیں, نوجوان ہیں, ینگ ہیں, لیکن میں کبھی کہتا ہوں کہ نوجوانی یعنی جوانی نظر نہیں ان کے اوپر آ رہی ہوتی. کیوں کہ سارا دن رات کوئی پتہ نہیں اللہ کے حقوق کیا ہیں, اللہ کی حد کیا ہے, والدین کے حقوق کیا ہیں, کیا نیکی ہے, کیا اچھا. سارا دن صبح شروع ہوتی ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, بستر کے آخری ٹائم تک ہم جو ہے اس موبائل کی جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے, یا کوئی ایسا گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, یا کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مسلسل اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, گناہوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, برائی کا ہی نہیں پتہ چلتا, دل سخت ہو جاتے ہیں, احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے, وہ احساس ہی ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. لوگ دعائیں کریں گے, لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہر بندہ آپ کامن اس بات سنتے ہوں گے, یار میرے لیے دعا کرنا ہے. تو بھائی تم اپنے لیے خود کیوں نہیں کرتے؟ یار میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. کیوں بھائی, سب کا رب ایک ہی ہے نا, تمہاری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کبھی کیوں نہیں سوچتے ہم اس بات پہ کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ سننا نہیں چاہ رہا, کیوں نہیں سننا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ پہلے پری ریکویزٹ چیز تو پوری کریں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, توبہ کریں, ایکسیپٹ کریں کہ آپ سے گناہ ہو رہے ہیں, گناہ ہوئے ہیں, اور حیا کا خاتمہ یہ آپ کے سامنے. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا, ہم لوگ کہتے ہیں یار بے حیائی تو گناہ ہے, لیکن بے حیائی گناہ کی وجہ سے بھی ہے.
یعنی کہ جب انسان گناہوں میں اتنا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر حیا بھی نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک یہ عذاب ہے, اللہ کا ایک وبال ہے کہ لوگوں میں حیا ختم ہو جاتی ہے اور مشکلات کی جلغار ان کے پر آ جاتی ہے, اور دل پہ غیر محسوس قسم کا روب ہوگا. آپ دیکھیں گے لوگ کہیں گے کہ ان کے اندر خوف ہے, ان سے انہیں لوگوں کا روب ہے یا مشکل یعنی سٹریس ہے, ٹینشنز ہیں. اور اسی طرح دنیا میں بھی اس بندے کا بدترین انجام آپ دیکھیں گے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے نا بدترین انجام کی سزا کی خبر دی ہوئی ہے کہ جو لوگ گناہوں سے نہیں لوٹتے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی طرف نہیں آتے, یہ کچھ باتیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ باتیں جو ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہمیں اندازہ تو ہو کہ یہ جو سارے معاملات میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ ہو کیوں رہے ہیں.